وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا متفق علیہ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی 14ویں رات تھی، آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا بے شک تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جس طرح تم سب اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، بس اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے سلسلے میں تم مغلوب نہ کر دیے جاؤ تو تم ضرور ایسا کرو گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کتاب المواقیت میں ذکر کیا ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے بعد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نماز عصر اور نماز فجر، یہ دو نمازوں کی 6 فضیلتیں صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ان 6 میں سے 3 کا تذکرہ ہوا ہے اور 3 کا تذکرہ ہونا باقی۔ پہلی جو فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، میں نے کہا کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں ہے جس کو سستی سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے یا ہلکی سمجھ کر کے پس پشت ڈال دیا جائے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بہت بہت بڑی ہے۔ پہلی فضیلت کیا بتائی گئی؟ من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 نمازیں پڑھے گا، نماز فجر پڑھے گا اور نماز عصر پڑھے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری فضیلت یہ بتائی گئی لن یلج النار، ہرگز 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 جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جو عصر کی نماز پڑھتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت یہ بتائی گئی وہ آدمی جو نماز فجر پڑھتا ہے اور نماز عصر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، اور اللہ کی کفالت جس آدمی کو نہ ملے اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا منحوس آدمی دنیا میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو اللہ کی کفالت نہ ملے، اللہ کا ذمہ جس سے بری ہو جائے، اللہ بولے کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، جہاں جائے جا کر کے مرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری اور اللہ کی ذمہ داری اس آدمی سے بری ہے، وہ جس جنگل میں جا کر کے مرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے اس آدمی کی جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہے اور نماز عصر نہیں پڑھتا، وہ کہیں بھی جا کر کے مر جائے۔ تو 3 بڑی بڑی چیزیں، اللہ کی ذمہ داری، جہنم سے نجات اور جنت کے اندر دخول، یہ 3 چیزیں ملتی ہیں کیا کرنے سے؟ ذرا زور سے بولیے۔ فجر نہیں پڑھنے والے بھی بول سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، کل سے پڑھنا شروع کر دیں، بس اتنا ہی ہے، کل سے جو ہے پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 چیزیں اور مزید 3 چیزیں ہیں وہ بھی ہلکی نہیں ہے۔ اس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث میں کہا گیا، ایک مرتبہ صحابی کہتے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 14ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 14ویں رات تھی۔ آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے ابھی چاند کی؟ جی اندازہ کر لیجئے، ہاں لگ بھگ ہم قریب میں ہیں 14ویں رات کے، 1-2 دن قریب ہیں بالکل۔ تو 14ویں رات تھی، سن لیجئے بعد میں ڈیسائیڈ کریے کون سی رات ہے۔ 14ویں رات تھی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام سے کہا چاند کو تم دیکھ رہے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا بالکل اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن آخرت میں اپنے پروردگار کو اسی طریقے سے دیکھو گے جس طریقے سے آج تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سمجھایا آپ نے مثال دے کر کے، جیسے آج تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کسی کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور میری قوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تجلی میں اس پہاڑ پر کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے تو تم دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا جب اللہ نے تجلی فرمائی وہ پورے کا پورا پہاڑ چکنا چور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے سلسلے میں آیت کریمہ۔
دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا, قیامت کے دن کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا. ہاں اگر کوئی دیکھے گا تو جنتی جنت میں جانے کے بعد, یہ حدیث بارہا میں کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے, لیکن دوبارہ جب ضرورت پیش آ رہی تو دوبارہ کہہ رہا ہوں, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ, جنتی جنت کو جانے کے بعد اور جہنمی جہنم کو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا. انشاءاللہ ہم بھی رہیں گے, دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا ابھی کسی چیز کی کمی ہے کیا, کسی چیز کی, یعنی اللہ کی مہمان نوازی ہوگی. جس طریقے سے ہم لوگ پوچھتے ہیں اپنے مہمانوں کو, ویسے اللہ پوچھے گا کوئی چیز کی کمی ہے اور کوئی چیز چاہیے کیا. سارے لوگ بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہے, یہاں کی نعمتیں دیکھنے کے بعد ہمارا دل بھر آیا ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا, خود اپنی تجلی کرائے گا, اپنے آپ کو دکھائے گا سارے لوگوں کے, سارے جنتیوں کے سامنے. وہ دیکھنے کے بعد جنتی بولیں گے اس سے بڑی نعمت آج تک ہم کو نہیں ملی. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی, جو آدمی نماز فجر پڑھتا ہے اور جو آدمی نماز عصر پڑھتا ہے اس کو جنت کی سب سے بڑی نعمت ملے گی. یہ بات اس سے ثابت ہوئی. جو آدمی نماز فجر پڑھتا ہے اور جو آدمی نماز عصر پڑھتا ہے, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے, کون سی نماز ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز, سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز, یہ دو نمازوں میں اگر تم مغلوب نہ ہو, مطلب تم پڑھو, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو. تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان دو نمازوں کی, آپ اندازہ کر لے سکتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ دو نمازیں پڑھنے والوں کو دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 نمازیں چھوڑ دیں, یہ مطلب یہ نہ سمجھے, بلکہ اس کی زیادہ اہمیت کریں, یہ مقصود ہے. بولنے کا مراد یہی ہے. تو تیسری یعنی چوتھی چیز یہ ملی, جو آدمی نماز عصر پڑھتا ہے اور نماز فجر پڑھتا ہے. ایک اور چیز, فرشتوں کی گواہی. فرشتے جو ہے فجر کی نماز میں آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے. فجر کی نماز کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں, پھر آسمان کی طرف, پھر عصر میں آتے ہیں. تو دو فرشتے, دو گروہ ہیں فرشتوں کے اللہ نے ہم پر مقرر کیے. ایک گروہ جب جاتا ہے تو اگر وہ ہمیں نماز کی حالت میں دیکھا ہے, مثال کے طور پر اس مسجد میں دو صف نماز پڑھ رہی ہے, تو 2 صف کے بارے میں اللہ کے پاس گواہی دیں گے کہ 2 صفوں کو میں نے نماز کی شکل میں دیکھا ہے, باقی سارے لوگ سو رہے تھے. ایسے کہیں گے فرشتے اوپر جا کر کہ باقی سارے کے سارے لوگ سو رہے تھے. اگر فرشتوں کی گواہی چاہتے ہیں دنیا کے اندر تو نماز فجر پڑھیے اور نماز عصر پڑھیے. یہ 5ویں چیز ہے نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے اور نماز عصر پڑھنے والوں کے لیے. سب سے بڑی حدیث اب آ رہی ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے, جس آدمی کی نماز عصر چھوٹ گئی ہے, دنیا کتنی بھی کما لے ہو, اس کے بال بچے بھی برباد, اس کی دنیا بھی برباد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرٹیفکیٹ لکھ کر کے دے دی. جو آدمی کی نماز عصر چھوٹ جائے, غور سے سنیں وہ حضرات, غور سے سنیں, جس آدمی کی الذی تفوتہ صلاۃ العصر, وہ آدمی جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے, حبط مالہ اہلہ, اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گئے اور اس کا مال بھی برباد ہو گئے. جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا چاہے, اس کو چاہیے کہ نماز عصر پڑھے اور نماز فجر پڑھے. یہ 2 نمازوں کی 6 فضیلتیں ہیں. ایک اور مرتبہ میں آپ کے سامنے دوہرا دوں, بہت رگا دخول جنت, جنت میں داخلہ ہے, جہنم سے چھٹکارا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے, فرشتوں کی گواہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے, اور آخری میں اپنے بال بچوں کی حفاظت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 6 چیزوں کو پانے والا بنائے ہمیں, آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم.